قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى ذكر عن زيد بن الحباب حدثنا ابن لحية قال حدثنا الحارث بن زيد الحضرمي عن علي بن رباح اللخمي حدثني من شهد عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يقول كنا في المسجد وبعنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقرأ بعض القرآن فجاء عبد الله بن أبي بن سلول ومعه نمرقة وزربية فقضى واتكأ وكان صبيحا فصيحا جدلا فقال يا أبا بكر قل لمحمد صلى الله عليه وسلم يأتينا بآية كما جاء الأولون. جاء موسى عليه السلام بالألواح وجاء داود عليه السلام بالزبور وجاء صالح عليه السلام بالناقة وجاء عيسى عليه السلام بالإنجيل وبالمائدة وبقى أبو بكر رضي الله عنه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به من هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يقام لي إنما يقام لله عز وجل. فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لقينا من هذا المنافق. فقال إن جبريل قال لي أخرج فأخبر بنعم الله التي أنعم بها عليك وفضيلته التي فضلت بها وبشرني أني بعثت إلى الأحمر والأسود وأمرني أن أنزل الجن وآتاني كتابه وأنا أمي وغفر ذنبي ما تقدم وما تأخر وذكر اسمي في الأذان وأمدني بالملائكة وآتاني النصر. اب مفسر رحمت اللہ علیہ یہ روایت بیان فرماتی ہیں اس سند کے ساتھ فرماتی ہیں کہ میں اس آدمی سے میں نے سنا ہے جس نے حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی ہے، یعنی تابعی ہیں. حضرت عبادہ صحابی ہیں، تو جنہوں نے ان کی زیارت کی وہ تابعی ہوئے. وہ فرماتی ہیں کہ کنا فی المسجد، ہم مسجد میں تھے، معنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابو بکر صدیق بھی ہمارے ساتھ تھے. ہم بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے. فجاء عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ منافقوں کا سردار ہے. بظاہر یہ مسلمان ہو گیا تھا
لیکن اندر سے منافق تھا اور منافقوں کا سب سے بڑا سردار تھا، اور اس کو سب سے بڑی عداوت اور دشمنی تھی میرے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک تو عداوت تھی نا اعتقادی کی، یہ کافر تھا، اور ایک عداوت اس کو ذاتی بھی تھی کہ حضور کے مدینہ منورہ آنے سے پہلے لوگوں نے اس کی سرداری کا فیصلہ کیا تھا کہ اس کو سردار بنائیں گے مدینہ کا، لیکن جب حضور آ گئے تو پھر کس کی دال گل سکتی، تو اس لیے پھر اس کی بات ہوا اڑ گئی۔ تو یہ بھی دشمنی تھی کہ حضور کی وجہ سے میرا اعزاز ختم ہو گیا، میرا وقار جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑا منافق تھا، اور ہر مقام پہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی ہے، کلامی بھی، لسانی بھی، عملی بھی، مالی بھی، ہر لحاظ سے حضور پاک کو اور آپ کی جماعت کو نقصان پہنچانے کے درپے رہا۔ فرماتے ہیں کہ ہم تلاوت قرآن کر رہے تھے کہ ابو بکر صدیق بھی ہمارے ساتھ تھے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول آئے تو اس کے پاس نمرقہ کہتے ہیں نیچے بچھانے کا ایک گدا، زرابی مبثوثہ، جیسے آتا ہے نا قرآن شریف میں کہ ان کے لیے برتن بکھرے ہوئے ہوں گے، تو یعنی ان کا وہ جب آتا تھا سرداری کے زوم میں تو پینے کے لیے برتن اور بچھانے کے لیے گدا اور ٹیک لگانے کے لیے سرانا، یہ سارے انتظامات سے وہ آتا تھا۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، فبضع، اس کو بچھایا اور ٹیک لگائی، وَكَانَ صَبِيحًا فَصِيحًا جَدَلًا، تھا بڑا گورا چٹا اور زبان کا بھی بڑا فصیح تھا اور بڑا جھگڑالو تھا، یعنی طبیعت میں بڑی تیزی تھی اور زبان بھی بڑی فصیح تھی اور مناظرہ اور جھگڑا کرنا جانتا تھا۔ فقال یا ابا بکر، اس نے کہا حضرت ابا بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قل لمحمد، کہ تم جا کے حضور پاک سے یہ کہو، یاتینا بآیۃ، ہمارے پاس کوئی نشانی لے آئیں، کما جاء بہ الاولون، جیسے پہلے پیغمبر لے آئے اسی طرح حضور پاک بھی ہمارے لیے کوئی نشانی لائیں۔ جاء موسیٰ علیہ السلام بالالواح، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے وہ تختیاں عطا فرمائی جن پہ تورات لکھی ہوئی تھی، تو حضور بھی اسی طرح پورا قرآن لکھا ہوا لے آتے۔ جاء داؤد بالزبور، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی کتاب زبور جو ہے وہ مکمل دی گئی۔ وجاء صالح علیہ السلام بالناقۃ، حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ جب ان کی قوم نے فرمائش کی تو ایک چھوٹے سے ٹیلے سے ایک زندہ اونٹنی کا نکل لانا۔ وجاء عیسیٰ علیہ السلام بالانجیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل کی کتاب عطا فرمائی۔ وبالمائدۃ، اور انہوں نے جب دعا مانگی تھی کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، تو اللہ نے آسمانوں سے دسترخوان اور کھانے بھیجے۔ تو ایسا معجزہ جو ہے حضور پاک بھی لے آئے، ایسے معجزے کیوں نہیں لے آتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے یہ باتیں کہو۔ اب فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کی، فبکا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رونے لگ گئے کہ دیکھو دشمن کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں، اور اس کے بعد کہنے لگے فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بھی تشریف لائے۔ تو حضرت ابو بکر نے ساتھیوں سے کہا قوموا بنا الی رسول اللہ، چلو ہم حضور کے پاس جاتے ہیں تاکہ اس منافق کے خلاف ہم حضور سے مدد چاہیں۔ جب حضور نے فرمایا تو فرمایا کہ نہیں، مجھ سے مدد نہ مانگو، مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ انہ لا یقام لی انما یقام الی اللہ عز وجل، تم سب اللہ سے مدد پکڑو، اللہ سے استعانت پکڑو،
کسی پیغمبر سے، نبی سے، ولی سے مدد مانگنا جائز نہیں۔ دنیاوی امور میں معاملات الگ ہوتے ہیں، لیکن حضور اتنا بات بھی برداشت نہ کر سکے، ورنہ زندہ کو تو کہنا میری مدد کرو جائز ہے۔ حضور موجود ہیں، کہہ دینا کوئی بات نہیں، لیکن تاکہ عقیدے لوگوں میں خلل نہ آ جائے کہ جب بھی مدد مانگی جائے تو اللہ سے مانگی جائے، جب بھی توکل کیا جائے تو اللہ پہ کیا جائے۔ اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب بھی مدد پکڑو اللہ سے مدد پکڑو، اور فرمایا وَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب کسی پہ بھروسہ کرو تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ مِنَ اللَّهِ، اور جب کوئی چیز مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو۔ اسی لیے اللہ پاک نے ہمیں اسی عقیدے کو پکا رکھنے کے لیے ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یا حرف ندا ہے، تو اسی لیے حرف ندا بھی اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے استعمال نہ ہو۔ جیسے آدمی کہتا ہے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، اگر اسی کے ساتھ پکارے یا جبرائیل، یا میکائیل، یا نبی، یا رسول، تو شرک اور کفر آ جاتا ہے، کیونکہ حرف ندا اللہ کی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ جب پکارو مجھے پکارو، جب ندا کرو تو مجھے ندا کرو، جب اپنی عاجزی کرو تو میرے آگے عاجزی کرو، اور جب توکل کرو تو میری ذات پہ توکل کرو۔ اس لیے حضور نے سمجھا دیا فَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا لَقِينَا هَذَا الْمُنَافِقَ، تو حضرت ابو بکر اور صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں اس منافق نے یہ باتیں کی ہیں۔ حضور نے فرمایا کیوں غم کرتے ہو؟ جبریل آئے تھے مجھے بتا گئے، جبریل علیہ السلام اللہ نے بھیجا، اس بدبخت نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا مدنی میں نے کون سی نعمت ہے جو آپ کو نہیں دی؟ یہ تو دشمن ہے، معاند ہے، ان کے سامنے تو جو بھی نعمت لاؤ یہ ایمان نہیں لے آئے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ ان کی بدقسمتی اور بدبختی کی وجہ سے اللہ نے مہریں فرما دی ہیں، اب حق بات سن ہی نہیں سکتے اور مان بھی نہیں سکتے، آپ چھوڑے۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی دیکھے میں نے آپ پہ کیا نعمتیں دی اور آپ کو کیسی فضیلت دی۔ اللہ نے فرمایا کہ انی وہ اسقیل الاحمر والاسود، کہ اللہ پاک نے مجھے ہر گورے کالے کی طرف، کیا مانا ہے یعنی میں سب کے لیے پیغمبر ہوں، صرف اللہ نے مجھے عرب کے لیے نہیں بھیجا بلکہ کافۃ للناس، اللہ کی ساری مخلوق کے لیے اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو بنو اسرائیل کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو بنو اسرائیل کے لیے، ہر پیغمبر اپنی اپنی قوم کے لیے آیا، میرا مدنی ساری مخلوق کے لیے آئے، تو اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب، عجم، احمر، اسود، جن، انس سب کے لیے پیغمبر بنایا۔ وَأَمَرَنِي أَنْ أَنذِرَ الْجِنَّ، اور اللہ نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جیسے میں انسانوں کے لیے پیغمبر ہوں اسی طرح جنوں کے لیے بھی نذیر ہوں، ڈرانے والا۔ جیسے اللہ نے مجھے حکم دیا یا ایھا المدثر قم فانذر، اور جیسے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کے لیے بھی حضور کو نبی بنوایا، اور حضور نے فرمایا وآتانی کتابہ وَأَنَا أُمِّيٌّ،
اللہ نے مجھ پہ وحی اتاری، قرآن اتارا جو میں سب کو سناتا ہوں، حالانکہ میں نے تو کسی سے نہیں پڑھا۔ اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے ایسی کتاب عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد فرمایا وغفر ذنبی ما تقدم وما تأخر، اور اللہ پاک نے مجھے یہ بھی زندگی میں بشارت دے دی کہ میرا بدنی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کی اگر کوئی خطا ہے، کوئی ترک اولا ہے، پہلے ہے یا بعد میں، ہم نے سب معاف کر دیا ہے۔ تو یہ شان بھی اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ وذکر اسمی فی الاذان، اور اللہ نے میرے نام کو اپنے نام کے ساتھ اذان میں بھی رکھا ہے کہ جہاں مسلمان اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہاں کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، تکبیر ہو، اذان ہو، کلمہ طیبہ ہو، کلمہ شہادت ہو، خطبہ جمعہ ہو یا خطبہ عیدین ہو، جہاں بھی اللہ کا نام آئے گا وہی میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا نام آئے گا۔ اللہ نے مجھے یہ شان دی ہے، فرمایا وَأَمَدَّنِي بِالْمَلَائِكَةِ، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جنگ بدر میں ملائکہ کے ساتھ مدد کی ہے۔ يُمْدِدْكُمْ بِآلَ خَمْسَةِ آلَافِ ثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ، اللہ نے فرمایا ہم 3000 فرشتہ اتار رہے ہیں، میرا محبوب جو تیرے سپاہی بن کے میدان میں لڑیں گے۔ تو اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی، اب بھی ان کو میرا مقام سمجھ نہیں آتا۔ وَآتَانِيَ النَّصْرَ، اور اللہ کی خاص مدد میرے لیے آئی ہے ہر مقام پہ۔ بدر میں دیکھیں، اسی طرح غزوہ خیر تبوک میں دیکھیں، فتح مکہ پہ دیکھیں، یوم حنین پہ دیکھیں، کیونکہ اصل مدد جو ہے وہ اللہ کی ہے، اور اللہ پاک نے حضور پاک کی مدد فرمائی۔ اس لیے میرے محبوب جب تشریف لائے حجۃ الوداع پہ، اور جب آپ صفا مروہ پہ چڑھے ہیں، تو آپ نے یہی کلمات ادا فرمائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ اعز جندہ ہزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ تعبدا ورقا، لا الہ الا اللہ لا نعبد الا ایاہ، لہ الفضل ولہ الحمد والثناء مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ تو اللہ کے نبی نے یہی کلمات فرمائے کہ مولا تو واحد ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہے جس نے اپنے عبد محمد مصطفیٰ کی مدد کی ہے، اور تو ہے جس نے کفار کو شکست دی ہے، اور تو ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو آج کامیاب فرمایا ہے کہ آج ہم فاتح ہو کے مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا وآتانی النصر، اللہ نے مجھے مدد عطا فرمائی، وجعل الرعب امامی، اور اللہ پاک نے مجھے رعب عطا فرمایا۔ کیا معنی؟ مسیرت شہر، کہ جب حضور دشمن کے مقابلے پہ نکلتے 1 مہینے کا سفر باقی ہوتا تھا اور کافروں کے دل میں پہلے اللہ روک ڈالتے تھے۔ تو اللہ پاک نے یہ شان بھی مجھے عطا فرمائی۔ وآتانی الکوثر، اور اللہ نے حوض کوثر بھی مجھے عطا فرمایا کہ قیامت والے دن سارے پیغمبر کھڑے ہوں گے، یہ شان صرف محمد مصطفیٰ کی ہوگی کہ حوض کوثر پہ کھڑے ہو کے پلائیں گے۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی حضور کے ہاتھوں سے نصیب کرے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، یا اللہ تیرے آگے کیا مشکل ہے؟ اگر ان گندی آنکھوں کو تو نے کعبہ دکھا دیا ہے، مدینہ دکھا دیا ہے، تو محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں سے جام کوثر بھی پلا دے اور حضور کی شفاعت بھی نصیب فرما دے۔ تیرے آگے کیا مشکل ہے؟ ہم اس قابل تھے کہ تیرے گھر میں آئیں؟ یہ آنکھیں ساری زندگی گناہ کرتی رہیں،
تو آج اگر کعبۃ اللہ کو دیکھ رہی ہیں تو تیرے آگے کیا مشکل ہے کہ اپنا دیدار بھی نصیب فرما دے اور حوض کوثر پہ حضور کے ہاتھوں سے جام بھی نصیب فرما دے، اور وہ جام کوثر ایسا ہوگا کہ لا نظمع بعدہ ابدا، جس کے بعد پھر کوئی پیاس بھی نہیں لگے گی، وہ ایسا جام کوثر ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک نبی کی شفاعت بھی نصیب فرما دے، اس لیے فرمایا اللہ نے مجھے حوض کوثر بھی عطا فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ نے آپ کو کوثر کا معنی حوض، کوثر کا معنی خیر کثیر، تو وہ بھی تو خیر کثیر ہے نا۔ وجعل حوضی من اعظم الحیاض یوم القیامت، اور اللہ مجھے قیامت میں جس حوض پہ کھڑا کریں گے وہ ساری دنیا کے حوضوں سے بڑا ہوگا، ساری مخلوق کو جو پلانا ہے۔ فرمایا وادخل فی شفاعتی سبعین، فرمایا ووعدنی المقام المحمود والناس مہطعون مقنعون رؤوسہم، اور اللہ پاک نے مجھے مقام محمود عطا فرمایا، اور اس وقت جب سب لوگ گردنیں ڈالے ہوئے کھڑے ہوں گے، ایک محمد مصطفیٰ ہوں گے جن کو حکم ہوگا کہ گردن اٹھاؤ میرا بنی محمد مصطفیٰ، ارفع راسک، سر اٹھا لے مانگو۔ تو یہ شان بھی اللہ نے حضور کو دی ہے، مقام محمود جو سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ وجعلنی فی اول زمرۃ تخرج من الناس، اور اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کو سب سے پہلی جماعت بنایا ہے جو لوگوں میں سب سے پہلے نکلے گی جنت کے لیے۔ وادخل فی شفاعتی 70,000 من امتی الجنت بغیر حساب، اور اللہ پاک نے یہ بھی مجھے شان عطا فرمائی کہ 70,000 میری امت میں سے ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب کے جنت عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جنت البقیع الغرقد، مدینہ کا قبرستان، جب بھی اللہ مدینے حاضری دے تو بقیع الغرقد پہ جایا کریں، سنت ہے محمد مصطفیٰ، اور وہاں جا کے کہیں السلام علیکم یا اہل البقیع الغرقد انتم السابقون ونحن الاثر، کہ تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، لمبی دعا کی حضور نے، اور قبرستان پہ کھڑے ہو کے جب واپس آئے تو بی بی عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ حل رأیت بنی کلاب، تم نے بنو کلاب اور ان کی بکریاں دیکھی ہیں؟ بعض سردار جو تھے وہ یہ اپنے آپ کہتے ہیں بنو کلاب، تو اس لیے کہتے تھے کہ ان کے پاس کتے بہت ہوتے تھے۔ کتے کیوں بہت ہوتے تھے؟ کہ مال بہت ہوتا تھا، کہ مال کی حفاظت کے لیے پھر کتے رکھنے پڑتے، تو اس لیے ان کا قبیلہ ہی بنو کلاب بن گیا۔ تو فرمایا آپ نے کہ ان کی بکریاں، یا رسول اللہ ان کی تو بہت بکریاں ہیں۔ فرمایا آج میری دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بکریوں کے جس میں بال ہیں اتنی میری امت کو بخش دی۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی شامل کریں۔ اللہم اجعل خیر ایامنا آخرها، یا اللہ تیرے آگے کیا مشکل ہے، اگر تو سارے بندوں کو بخش دے کوئی پوچھنے والا ہے؟ اگر تو سارے بندوں کو عذاب دے تب بھی کوئی پوچھنے والا ہے؟ اچھا اگر اللہ سارے مسلمانوں کو بغیر حساب کے جنت بھیج دے تو کوئی کمی آ جائے گی؟ بلا اگر اللہ ساری مخلوق کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دے تو اس کے شان کوئی اور بڑھ جائے گا؟ پہلے کوئی کم ہے؟ جب میرا مولا تیری خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے تو پھر مہربانی فرما دے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے عملوں سے چھٹکارا پا لیں، بس تیری رحمت پہ امید ہے اور اسی پہ زندہ ہیں اور اسی پہ جی رہے ہیں کہ تیری رحمت آ گئی تو کام بن جائے گا۔ اللہ اکبر، بس دعا کیا کریں آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے، اللہ دنیا آخرت کی مشکلیں حل فرمائے۔
دل سے دعا مانگ لیا کرو، یہ بڑا سب سے بڑا ہدیہ ہے۔ کسی کو پیسے دے دو، کوئی مٹھائی کھلا دو، کپڑا دے دو، یہ کوئی اصل ہدیہ وہ ہے کہ جب رات کا آخری پہر ہو نا، بس اللہ کے آگے جب دعا کرو تو ساجد کو بھی یاد کر لیا کرو، اللہ ہمارے دکھ پریشانیاں مصائب دنیا اور سب چیزیں جو ہیں اپنی رحمتوں سے حل کر دے۔ اللہ آپ کے ہمارے نسلوں پہ، نسلوں کی نسلوں پہ بھی رحمتیں فرما دے اور عالم اسلام پہ رحمتیں فرما دے۔ میرا مولا آپ تو مسلمان جنازے اٹھا اٹھا کے بھی تھک گئے، میرا مولا آپ تو آنکھیں روتے روتے آنسو بھی باقی نہیں۔ کشمیر میں دیکھو تو روز لاشیں، فلسطین پہ نظر ڈالو، جہاں بھی نظر ڈالو، ہر جگہ خون مسلم کی ارزانی ہے، لاشیں پڑی ہیں، کوئی دفنانے والا، کوئی جنازہ پڑھنے والا۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور ہر آدمی اپنی دولت میں ہے، خوشی میں ہے، پیسے میں ہے، عیش میں ہے، کھانے پینے میں لگا ہوا ہے، ٹیلی ویژن پہ بیٹھا فلمیں دیکھ رہا ہے، اخباریں پڑھتا ہے، سب سے مستی، دل پیا ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد فرمایا وآتانی السلطان والملک، اللہ پاک نے جہاں مجھے نبی اور رسول بنایا وہاں مجھے اللہ نے ملک بھی عطا فرمایا، اللہ نے حکومت بھی عطا فرمائی، اقتدار بھی عطا فرمایا۔ وجعلنی فی اعلی غرفۃ فی الجنۃ فی جنات النعیم، اور اللہ نے مجھے اتنا اونچا مقام دیا جنت میں کہ مجھ سے اونچا کسی کو نہیں ملا، کیونکہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بڑا مقام جو ہے وہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو ایک مقام دیا ہے نا، وہ کسی کو نہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا لواء الحمد فی یدی، قیامت میں حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اور فرمایا ابونا آدم تحت لوائی ولا فخر لی، کہ آدم میرا ابا ہے لیکن میرے پرچم کے نیچے ہوگا، آدم میرا ابا ہے لیکن میرے پرچم کے نیچے ہوگا۔ یہ شان میرے بدنی کو ملی ہے کہ نام محمد ہے، امت حمادون ہے، اور لواء الحمد ہاتھ میں ہے، اور مقام مقام محمود ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور فرمایا فلیس فوقی احد، میرے اوپر کسی کا مرتبہ نہیں ہوگا، الا الملائکۃ الذین یحملون العرش، ہاں وہ ملائکہ جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، کیونکہ عرش سب سے اونچا، میرا اللہ پاک کا مقام سب سے اونچا، شان علو جو ہے وہ میرے اللہ پاک کی ذات کے لیے۔ اور میں وہ احل لی ولی امتی الغنائم، اور اللہ نے یہ شان بھی مجھے دی کہ جنگ کے بعد جو مال غنیمت ملتا ہے وہ میرے لیے، میری امت کے لیے اللہ نے حلال کر دیا۔ پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، پہلی امتوں کو حکم ہوتا تھا کہ یہ سارا مال اکٹھا کرو اور اونچی جگہ پہ رکھ دو، آگ آئے گی جلا دو، جو آگ جلا دے تو تمہارا خیرات قبول ہو گئی، اور آگ نہ جلائے تو منع ہے کہ تمہاری خیرات مردود ہو گئی۔ یہ اللہ نے میرے مدنی کو شان دی کہ مال غنیمت بھی حلال کر دیا اور خیرات کا بھی پردہ ڈال دیا، مقبول ہو یا نہ ہو اللہ رسوا تو نہیں کرتے۔ ہم نے خیرات کی، قبول ہوئی نہ ہوئی، اللہ نے شرمندہ تو نہیں کیا۔ دعا کرو اللہ آگے بھی رسوا نہ کرنا، اللہ قبر میں بھی رسوا نہ کرنا، اور اللہ حشر میں بھی رسوا نہ کرنا۔ اللہ کتنی رسوائی ہو جہاں تیرا قرآن پڑھا رہے ہوں اور آخرت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مہربانی فرما دے، رحمتوں کے فیصلے فرما دے، تیری شان بھی تو ارحم الراحمین ہے نا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو نوازنے پہ آئے
تو نواز لے زمانہ، جب تو کریم ٹھہرا تیرے کرم کا کیا ٹھکانہ۔ اللہ کے کرم کا کیا حد ہے، بھلا مولا تو اپنی شان کرم کا معاملہ فرما، ہمارے حال کا معاملہ نہ دے، تو وہ معاملہ فرمانا جو تیری شان کے لائق۔ اس لیے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے پہلے جو ہے کسی کے لیے حلال نہیں کی گئی، وَلَمْ تُحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلَنَا، مجھ سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان کے لیے اموال غنیمت حلال نہیں کیے گئے۔ لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ غَرِيبٌ جِدًّا، اس حدیث میں غرب، لیکن یاد رکھیں کہ بعض الفاظ وہ بھی ہیں جو صحیح حدیثوں میں موجود ہیں، بعض متن کا ٹکڑا وہ بھی ہے جو بڑی پکی روایات میں، یعنی اسی سند اسی سیاق کے ساتھ اس میں غرابت ہے۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ ھذا حدیث غریب جدا، واللہ اعلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمانوں، اللہ اپنے دروازے پہ لایا ہے، بس دعا کیا کرو، دعا سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ ایک عورت نے عمرہ ادا کیا، اس کے ساتھ بچہ تھا، جب بچے کو اس نے گود میں بٹھایا ہوا تھا تو بچے نے پیشاب کر دیا، تو اس بیوی نے کپڑے دھو ڈالے، یعنی وہ جہاں پیشاب کیا تھا لگا تھا، لیکن برقع نہیں دھویا۔ برقعے کا کیا قصور ہے بھائی؟ تو عمرہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمیشہ یاد رکھے کہ دیکھیں نا، مثلاً ایک رومال ہے، اگر کوئی چیز پلیتی یہاں لگ گئی ہے تو اتنی جگہ دھو ڈالی ہے، تھوڑا کہ سارا رومال دھو ڈالو۔ تو جس جگہ آدمی کے کپڑوں کو پیشاب لگا ہے یا پلیتی لگی ہے، صرف وہی جگہ دھونا ضروری ہے، باقی سارا کپڑے دھونے کا حکم نہیں ہوتا، ہمیشہ یاد رکھیں۔ کہتے ہیں جی کہ پردہ جو ہے ہر جگہ ہو، مکے میں بالکل، اور ڈبل پردہ ہو، یہاں تو قرآن اترا۔ اگر آدمی اللہ کے قرآن کے شہر میں آ کے قرآن پہ عمل نہ کرے، محمد مصطفیٰ کے شہر میں آ کے قرآن پہ عمل نہ کرے، تو پھر کہاں عمل کرے گا؟ حضرت انس جیسے خادم رسول اللہ ہیں، جس نے 10 سال میرے مدنی پاک کی خدمت کی ہے، حضور کے محبوب ترین خادم ہیں، بیٹوں کی طرح عزیز ہیں، لیکن جس دن آیت حجاب نازل ہوئی، حضور نے فرمایا انس اب گھر میں نہ آنا، پردے کا حکم آ گیا۔ حالانکہ حضرت انس تو اتنا ہے کہ جیسے حضور کے بچوں کی طرح، یعنی، اور کہتے ہیں کہ 10 سال متواتر میں نے حضور کی خدمت کی ہے، لیکن جس دن آیت حجاب اتر گئی اسی دن حضور نے فرمایا بس ختم، اب کوئی بھی نبی کے گھر میں نہیں آتا۔ تو حضور کی بیوی ہم پردہ کریں اور ہم مکے مدینے میں پردہ نہ کریں، اس سے بڑی بے وقوفی کوئی ہے دنیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جی کہ میرا ایک بچہ حافظ قرآن ہے، تقریباً 20 پارے اس نے قرآن یاد کیا، اب وہ کہتا ہے میں یاد نہیں رکھ سکتا۔ اللہ اس بچے کو بھی ہدایت دے، ہمارے بچوں کو بھی، اور ہر وہ بچہ جس نے قرآن یاد کیا، دعا کرو اللہ اس کے سینے میں یہ نعمت محفوظ رکھے۔ آپ اس بچے کو محبت سے، پیار سے سمجھائیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے استاد نے سختی کی، مارا، بچے کو نفرت آ گئی، اور خاص طور پر یہ ہمارے جو قرآن پڑھانے والے قاری ہیں نا، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ تو پورے کوئی جلاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اور ہمارے حال پہ بھی رحمت کرے۔ جو بچہ پڑھ گیا تو پڑھ گیا انشاءاللہ، ورنہ پاگل ضرور ہو جائے گا ان کی مار کھا کے۔ ان کو جو استادوں نے مارا ہوتا ہے نا، وہ بدلہ اپنے شاگردوں سے لیتے ہیں۔
ایک بہت بڑے قاری ہیں، اب بھی ہیں، وہ ہمارے تو بہرحال وہ استادوں سے بھی بڑے ہیں، بڑے عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں اور ماشاءاللہ محدث بھی ہیں، اور اس وقت یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بندہ ہے کہ جس کو اتنا قرآن ضبط ہے ماشاءاللہ کہ 7 قراتوں کے ساتھ الف سے لے کر والناس تک پڑھے گا اور ایک غلطی نہیں کرے گا۔ اچھا، وہ پڑھاتے تھے، مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا، انہی کے مدرسے میں تھے، تو ایک لڑکے کو مارا، اس کی بازو ٹوٹ گیا، تو مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے حکم لکھا بھی اس کی تنخواہ اتنے دن کی بند کر دو۔ آڈر تھا، ہو گیا۔ مفتی صاحب اس وقت ان کے محترم بھی تھے صاحب رحمت اللہ علیہ، تو اس کو جب ملا کہ تمہاری تو اتنے دن کی تنخواہ کٹ گئی ہے، تو اس نے لکھا کہ جناب یہ ہے کہ میری تنخواہ کیوں کاٹی گئی ہے، جبکہ فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر قاضی کسی کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیتا ہے اور جلاد جب کوڑے مارتا ہے غلطی سے کوڑا ایسی جگہ لگ گیا بندہ مر گیا، تو اب جلاد کو سزائے موت تھوڑی ملے گی، غلطی سے لگ گیا ایسی جگہ پر کوڑا کہ بندہ مر گیا۔ تو اگر غلطی سے استاد کے ہاتھ سے کوئی زیادہ چوٹ لگ گئی اور بچے کا بازو ٹوٹ گیا تو یہ تھوڑا ہی کہ میری تنخواہ بند کر دی جائے، کیوں میرا کیا قصور ہے؟ تو مفتی صاحب کو بہت بڑے فقیہ تھے نا، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، وہ ماشاءاللہ فقہ پر ان کی بڑی گہری اور بڑی دور رس نظر تھی مفتی صاحب۔ مفتی صاحب کے بعد جب وہ جواب آیا تو اس کے نیچے انہوں نے لکھا کہ دجال اپنا جلاد جو ہے وہ مامور ہوتا ہے، جلاد جب کسی کو کوڑے مارتا ہے تو اس کو قاضی حکم دیتا ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارو، وہ حکم کے تابع مارتا ہے، غلطی ہو گئی، تمہیں کس نے حکم دیا تھا کہ ظالموں کو مارو؟ مفتی صاحب تو کبھی کبھی غصے میں آ جاتے تھے، کہتے میرے بچے جاہل ہو جائیں، ایسے مولکاریوں سے میں نہیں پڑھواؤں گا۔ ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ صبح اگر بچوں کو سکول کے لیے بھیجنا ہو نا تو بڑے خوش ہو کے بچے بھاگتے ہیں، کپڑے پہنیں گے، خوش ہوں گے، ناشتہ کریں گے اور جلدی کرو جلدی کرو میں نے اسکول جانا ہے، اور کہو کہ قاری کے پاس پڑھنے جانا ہے تو کبھی ماں کے پیچھے چھپیں گے، کبھی باپ کے پیچھے چھپیں گے، کبھی دوسرے کمرے میں، ان کو پتہ ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، آگے عذاب میرے اوپر آ جائے گا۔ اس لیے قاریوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اپنی مار کا بدلہ لوگوں کے بچوں سے نہ لیں، وہ دور چلا گیا ہے، بچے مار سے نہیں پڑھتے، ایک بات یاد رکھیں، یہ دور جو ہے لاجک کا دور ہے، دلائل کا دور ہے، مذاکرات کا دور ہے، نفسیاتی طور پہ مطمئن کرنے کا دور ہے۔ جب تک آپ اپنے بچے کو مانوس نہیں کریں گے، اس کے ذہن میں نہیں بٹھائیں گے کہ تمہیں پڑھنا ہے، بچہ نہیں پڑھ سکتا۔ ابھی یہاں بہت سارے قاری ہیں، اللہ مجھے خود انہوں نے بتایا، ایک قاری صاحب ہیں ماشاءاللہ بڑے قاریوں میں ہیں، وہ ابتدا میں ہمارے مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، اب تو یہاں ماشاءاللہ بڑے لوگوں کے استاد ہیں اور بڑے قاری ہیں اور ماشاءاللہ شاید پروفیسر بھی ہیں۔ تو ابتدا جب وہ پہلے پڑھتے تھے تو ہمارے مدرسے سے پڑھے تھے، وہ مجھے خود بتا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ وکیل صاحب اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ بچوں کو نہیں مارنا ہے، بچوں کے نفسیات کو سمجھنا ہے کہ یہ پڑھنا کیوں نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا اس پہ ہم نے محنت کی، اللہ کا شکر ہے، اب کبھی کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارتے اور نتیجے بھی ہمارے 100% آ رہے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ 2-3 مہینے ہمیں لگ جاتے ہیں اس بچے کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کیوں نہیں پڑھتا، آخر اس کو کیا بلا ہے۔ اس کو پڑھتے 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 سوچتے سوچتے پھر اس کی جب وہ بیماری دور کر دو نا جی تو فوراً بچہ چل پڑتا ہے۔ یہ ہمیشہ اب تو میرا بھائی چھوٹا بچہ ہو نا 3-4 سال کا، اس کو کہو نا اب ہماری یہ بچی ہے ایک چھوٹی سی، تو اس کو ہم کہنا بیٹا سو جاؤ گے، نہیں سوچی بھائی، سو جاؤ، رات کے 12 بج گئے ہیں، نہیں سوچی بھائی، ابھی رات کا 1 بج گیا ہوگا، نہیں سو، تم کیوں جاگ رہے، تم کیوں پڑھ رہے ہو، میں بھی نہیں سوچ۔ پھر
اس کو بیٹھ کے پیار سے سمجھاتے ہیں، میں نے سبق پڑھانا ہے تو آپ نے تو بیٹا ابھی پڑھنا بھی نہیں، پڑھانا بھی نہیں، رات کافی گزر گئی ہے، پھر نیند نہیں آئے گی، پھر صبح کیسے اٹھو گی، پھر تمہارے بھائی اسکول چلے جائیں گے، وہ چاکلیٹ کھا لیں گے، تمہیں تو نہیں دیں گے، اور تمہارا دودھ بھی وہ بلی بلی پی جائے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، سو جائے۔ تو اب میرا بھائی وہ دور آ، تم ایسا کوئی استاد ڈھونڈو، تمہارا بچہ انشاءاللہ چل پڑے گا، میرے جیسا نہ ڈھونڈ رہا۔ سچی بات ہے جی، ہم تو اپنی کمزوری بتاتے ہیں نا، کیونکہ اصل میں ہم جتنے مولوی بن جائیں نا، وہ اندر کا بلوچ ابھی تک نہیں مرا، وہ کبھی کبھی بھیتر گھوم جاتا ہے۔ کیا کرے آپ، مجبوری ہے، جو ہماری کمزوری ہے ہم خود بتا رہے ہیں کہ چھپا تو نہیں رہے، اس لیے ایک اچھا استاد ڈھونڈو۔ میرا نام جسیم الدین ہے اور ایک لڑکے چھجو بھی ہے۔ ہم نے کورٹ میں جا کر گواہوں کے سامنے نکاح کیا تو اس کے والدین کہاں گئے، ولی الامر کہاں تھے؟ اور جس کورٹ کے سامنے تم نے نکاح کیا وہ اسلامی کورٹ تھی یا وہ انگریزی کورٹ تھی؟ اگر اسلامی کورٹ ہو تو چلو قاضی ولی بن جائے گا، اگر کورٹ انگریزی ہے اور قانون لارڈ مکالے کا ہے تو پھر تو گاڑی نہیں چلے گی۔ اس لیے ہمیشہ بعض علماء کا تو یہ فتویٰ ہے کہ بغیر ولی کی رضامندی کے نکاح منعقد بھی نہیں ہوگا، یعنی آئندہ نعوذ باللہ زنا ہوگا۔ صرف بعض ائمہ کہتے ہیں کہ بغیر ولی کے نکاح تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن کر بیٹھے ہیں تو نکاح ہو جائے گا، وہ بھی یعنی گنجائش ہے، وہ بھی نہیں کہتے کہ بغیر ولی کے نکاح کرو، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر بفرض محال ایک لڑکی نے بے وقوفی کی، بالغ تھی، عاقل تھی، اس نے اپنی ہوش حواس سلامتی کے ساتھ جا کے کورٹ میں بیان دیے ہیں اور قاضی کے سامنے، مجسٹریٹ کے سامنے نکاح اپنا بیان قلمبند کیا، وہ کہتے ہیں نکاح تو ہو جائے گا لیکن اس نے گناہ کیا۔ اور بعض ائمہ تو فرماتے ہیں کہ نکاح ہوگا ہی نہیں، تو پھر تم اس شک میں کیوں پڑتے ہو ایسا کام کرنے کے لیے؟ اب بھی فوراً اس کے والدین کو راضی کرو، اور اگر وہ راضی ہو جائیں تو انشاءاللہ پھر تمہارا کام سب کے نزدیک ٹھیک ہو جائے گا۔ مسجد جامع ابی ہریرہ، اللہ ان کی مالی مدد فرمائے۔ ہر مدرسہ دین کا مشکلات میں ہے، اور اللہ سب دینی مدارس پہ رحم فرمائیں اور ان کی اپنے خزانہ غیب سے مدد فرمائیں۔ میرا بھائی نماز قضا پڑھنی ہے، مثلا عصر قضا ہو گئی تو جیسے تم عصر پڑھتے تھے ویسے ہی قضا پڑھو گے، بس اتنی یاد رکھ لو کہ مثلا ہم نے مغرب کی نماز ہے، اس میں 2 سنتیں بعد کی جو ہیں وہ مؤکدہ ہیں، اگر قضا ہو گئی تو سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، صرف فرضوں کی قضا ہوگی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وطر واجب ہے، وطر کی بھی قضا ہوگی، تو اسی لیے باقی تو اسی طرح پڑھنا ہے جیسے ادا نماز پڑھتے ہو، کوئی فرق نہیں ہوتا قضا اور ادا پڑھنے میں۔ کہتے جی کہ میقات سے جب ہم نے عمرے کی چادریں باندھی ہیں تو ہمیں اسی وقت کندھا نکالنا چاہیے؟ بالکل نہیں، یہ میرے بھائیوں میں بہت بڑی غلطی ہے کہ اپنے ملک سے کندھا نکال لیتے ہیں، بالکل ناجائز ہے اور نمازیں بھی مکروہ ہو جاتی ہیں۔ کندھا نکالنے کا حکم یہ ہے کہ جب مکے میں آ جاؤ، طواف شروع کرو تو کندھا نکال لو، پہلے 3 چکروں میں کندھا بھی نکالو اور رمل بھی کرو، نہ پہلے ضرورت ہے نہ بعد میں کندھا نکالنے کی ضرورت ہے۔ لوگ بلا وجہ کندھا نکال کے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ بکسوئے اور پن لگا لیتے ہیں، وہ تو تم نے سلا ہوا کپڑا پہن لیا اور بکری دم پڑ گئی۔
اگر والد اور والدہ میرے ہیں، زندہ ہیں، ان کا حج کروں، بالکل کریں، لیکن ایک کے لیے، ایک حج ایک کے لیے، پھر اگلے سال دوسرے کے لیے۔ جس شخص نے کلامن طلاق کا قسم کھایا تو بعض علماء کہتے ہیں یہ قسم ہے، کفارہ ادا کرے، اور بعض علماء احناف فرماتے ہیں کہ اگر قسم میں طلاق کا لفظ تھا، طلاق ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو بتایا نا، امام صاحب جو ہے نا، جہاں حرام کا خطرہ آ جائے بڑے سخت ہے، وہ کہتے ہیں پھر اتنی رعایت بھی نہ کرو کہ بندہ حرام میں 1% بھی شبہ ہو تو نہ آئے۔ جیسے حضور پاک نے فرمایا نا کہ آدمی اپنے باڑ لگا دیتا ہے فصل کے قریب، اگر تم باڑ کے قریب بکریاں چراؤ گے تو کبھی بکری غلطی سے منہ مار لے گی نا، اور اگر باڑ سے دور ہوگے تو یہ شبہ۔ تو امام صاحب کی یہ تفقہ ہے، فقہ ہے کہ جہاں حلال حرام کا مسئلہ آ جائے سخت حکم لگاتے ہیں تاکہ آدمی کبھی حرام کے قریب ہی نہ جائے۔ یہ جو آپ نے لکھا ہے، آپ کا رقبہ 7 کنال ہے یا پتہ نہیں کتنا ہے، اس کو آپ کسی مفتی کے پاس لے جائیں، وہ آپ کو حصے نکال دیں گے کہ فلاں بندہ ہے، اس کی اتنی لڑکیاں ہیں، اتنا لڑکے ہیں، بیوی ہے، اتنا جائیداد ہے، کیسے تقسیم وہ بنا دیں گے۔ یہ اتنا کام نہیں ہوتا کہ اب لفظی بتا دیں۔ مدینہ منورہ کے سفر کے لیے علماء کے 2 قول ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی سفر کرو مسجد رسول کی نیت کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی سفر کی نیت نہ کرے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جائز ہے۔ ویسے دیکھو نا، اگر مسجد نبی کی بھی نیت کریں گے تو حضور کی قبر مبارک کہاں ہے؟ تو بلا وجہ جھگڑے میں نہ پڑے، اختلاف میں نہ پڑے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بعض عورتیں اپنا حمل ضائع کرواتی ہیں، کیوں؟ خامد مر گئے ہیں، حمل ضائع کروانا بہت بڑا گناہ ہے، قتل کا گناہ ہے۔ کہتے جی کہ مکہ میں گناہ جو ہے وہ بھی 1 لاکھ لکھا جائے گا، نہیں لکھا تو 1 جائے گا، لیکن برباد کرنے کے لیے 1 ہی کافی ہے۔ دیکھو نا، آدمی چوری کرے، ہے تو چوری نا، لیکن بادشاہ کے گھر سے چوری کرے، ہے تو وہ بھی چوری، لیکن وہ جو سزا ملے گی پھر عام گھر کی چوری کی سزا تو نہیں ہوگی۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ 1 گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن 1 گناہ ہلاک کرنے کے لیے تو بہت بڑا ہے۔ اگر کسی نے رمضان المبارک کا روزہ توڑا ہے تو اس کو عمدن توڑا ہے تو کفارہ دینا ہوگا۔ اگر ایک آدمی تلاوت قرآن پڑھ رہا ہے، اذان شروع ہو جائے تو علماء نے فرمایا کہ آیت روک کے جواب بھی دے سکتا ہے، اور نہ دے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ کہتے جی کوئی کسی کو منہ بولی بہن بنا لیتے ہیں، بالکل نہیں بہن بنتی، یہ سب بہانے ہیں گناہوں کے جاری رکھنے کے لیے۔ آج ہم نے حرم پاک میں عمرہ کیا ہے، پھر حج پر کمپنی کی گاڑی ہمیں حج کے لیے لے آئے گی، تاریخ مقرر نہیں ہوئی۔ بہرحال اگر آپ نے شوال میں عمرہ کیا ہے یا آج ذی القعدہ میں عمرہ کر لیا ہے، اب آپ اسی سال حج بھی کریں گے تو انشاءاللہ حج تمتع ہوگا، 1 بکری آپ کو حج کی رکھنی ہوگی۔ تہجد کی نماز افضل یہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت کر کے پڑھی جائے۔ اگر کوئی 2 رکعت پڑھے تب بھی جائز ہے، صرف 2 رکعت پڑھے تب بھی جائز ہے، صرف 4 رکعت پڑھے تب بھی جائز ہے۔ افضل یہ ہے کہ 8 رکعت پڑھے اور 4 رکعت کی سنت نیت کرے۔ کہتے ہیں جی کہ رمضان المبارک میں
جو رات کو پڑھاتے ہیں قیام اللیل، رکوع سجود لمبا کر، اسی لیے تو پڑھایا جاتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دیر ذکر اللہ میں گزاریں۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، اس نے صفا دوڑ لیا اور اپنے بال خود کاٹ دے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہم حرم میں جو کام کرتے ہیں 300-400 ریال تنخواہ ہے، ہم پر قربانی، وہ قربانی تو آپ کی جو اپنے ملک میں کرتے تھے ہے ہی نہیں، باقی آپ مکے میں رہتے ہیں، آپ کا حج مفرد ہوگا، حج کی بکری بھی آپ پر نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ایک آدمی حنفی مسلک پہ چلتا رہا، کسی ایک مسئلے میں وہ شافعی مسلک پہ عمل کر لے، میرا بھائی بات یہ ہے کہ ایسے حالات تو خود کتابوں میں موجود ہیں کہ احناف نے امام مالک کے قول پہ عمل کیا ہے مفقود الخبر کے بارے میں، لیکن یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہر آدمی کرتا رہے۔ اگر تمہیں اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ تم دونوں ائمہ کے دلائل کو سمجھ سکتے ہو اور دونوں میں راجح اور مرجوح کا پتہ لگا سکتے ہو، پھر تمہیں اجازت ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر کسی نے اپنی ساس کو مس کیا تو بیوی حرام ہو گئی۔ اگر پاکستان سے آنے والا احرام نہ باندھے، یعنی دم پڑ جائے تو کیا کرے؟ پیسے نہیں، 10 روزے رکھ لے۔ اگر ایک آدمی مدینہ منورہ سے آیا لیکن شدید بخار میں مبتلا تھا، عمرہ نہیں کر سکا، کوئی بات نہیں، جب اللہ صحت دے عمرہ کر لے۔ کہتے ہیں جی میں اپنی بیوی کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں؟ بالکل جی، تم عمرہ کر کے دعا کرو کہ اللہ یہ ثواب میری بیوی کو عطا فرما۔ اگر ایک آدمی حرم میں ڈیوٹی ہے اور اس کے بعد صرف ایک دن ہے، حج بھی کرنا چاہتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ 9 تاریخ کو احرام باندھ کے سیدھے عرفات پہنچ جائیں، سارا دن عرفات میں گزاریں، جب سورج ڈوبے تو پیدل چل پڑو، سیدھا مزدلفہ میں انشاءاللہ 1 گھنٹے میں پہنچ جاؤ گے۔ بسوں والے 10 گھنٹے میں پہنچیں گے، پیدل والے 1 گھنٹے میں پہنچیں گے۔ تم مزدلفہ میں آ کے 2 نمازیں پڑھو اور رات گزارو، اور اگر ڈیوٹی اور مجبوری ہے تو رات میں نکل آؤ، فجر کی نماز مینا میں پڑھو، کنکری مارو، سر منڈاؤ، احرام کھولو، ڈیوٹی پہ آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، پھر جاتے رہو، کنکریاں مارتے رہو۔ کہتے جی ہمارے والد فوت ہو گئے، ہم نے بڑا خیرات کیا، اچھا کیا بہرحال، لیکن اگر والد کے لیے تم کو مسجد میں وہ پیسے لگا دیتے، ہسپتال میں لگا دیتے، وہ زیادہ ثواب۔ یہ خیرات تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے نا، آئیں گے چاول کھائیں گے چلے جائیں گے، بات ختم ہو گئی۔ یہ خیرات بھی اللہ کے لیے تھوڑی ہوتی ہے، غریب آئیں گے 2 اور امیر آئیں گے 200، یہ تو کوئی خیرات نہیں، یہ تو دکھلاوا ہے۔ آپ نے خیرات کرنی ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، کسی مدرسے میں کمرہ بنا دو، کسی مسجد میں قالینیں بچھوا دو، مصلے بچھوا دو، پانی کا انتظام کر دو، وضو خانے بنوا دو، جب تک رہیں تیرے باپ کو ثواب ملتا رہے۔ پھر 1 ہفتے کے بعد گھر میں قرآن خوانی کیا، یہ بھی بدعت ہے۔ یہ جتنا خانیاں ہیں نا بس سمجھ جایا کرو کہ بدعت ہے، یہ کل خوانی ہے، یہ قرآن خوانی ہے، یہ رسول خوانی ہے، یہ فلان خوانی ہے، بس جہاں خوانی ہے ڈرو۔ قرآن کا ثواب ملتا ہے، تم بیٹے ہو پڑھتے رہو، ان کو بخشتے رہو، اللہ ثواب دیں گے۔ یہ لوگوں کو کرائے پہ اکٹھا کرو، طلباء کو بلا لیا، اچھا مولوی بھی مسئلہ اس لیے نہیں بتا لگے چلو یار 1 دن تو اچھی روٹی کھا لیں گے، اسی بہانے بخیل کے گھر سے روٹی نکل آئے گی، وہ بھی آ جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ بلکہ بعض طلباء ہم جب چھوٹے تھے نا، ہمیں یاد ہے، وہ تو ان سے یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں تیل چاہیے، ہم پڑھیں گے تو خشکی ہو جائے گی، سر میں تیل بھی ڈالیں گے۔
نہیں مجھے یاد ہے بالکل، میں حرم میں جھوٹ نہیں بول رہا، چھوٹے چھوٹے تھے تو جب جاتے تھے نا طلباء کے ساتھ تو باقاعدہ تھا ان سے تیل مانگتے تھے بچے. وہی یہ کیوں نے کہا جی یہ دروشی پڑیں گے خشکی ہو جائے گی نا، بس سر میں تیل ڈالیں، لاچی اور پتہ نہیں کیا کیا مانگتے. بہرحال یہ بدعت ہے. ایک میرا دوست ہے وہ جمعہ کی نماز بھی گھر پڑھتے، یہ عجیب دوست ہے تمہارا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی نماز نہیں ہوتی گھر میں جب تک مسجد میں جماعت کے ساتھ نہ پڑھو. عمرہ کرتے ہوئے میں نے ٹک لگایا، احرام کھول دیا، 3 گھنٹے کے بعد مجھے پتہ لگا، پھر میں نے احرام باندھ کے حلق کرا لیا. کوئی جرمانہ نہیں، آپ نے ٹھیک کیا. کہتے ہیں جی کہ 11ویں کی ابتدا کب ہوئی ہے؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ بوڑھی تھی، بڑھیا تھی، اس کی کشتی ڈوب گئی تھی تو وہ 11ویں والے پیر کے پاس گئی تھی. یہ نہیں، یہ اس بڑھیا کی سنت ہے، نہ رسول کی سنت ہے نہ کسی بزرگ کی سنت ہے. یہ اس مکار بڑھیا کی سنت ہے کہ ساری کشتی ڈوب گئی، یہ بڑھیا نہیں ڈوبی بدبخت. یہ بھی ساتھ ڈوب جاتی تو جان چھوٹ جاتی، نہ پیر کے پاس جاتی نہ بدعت کرواتی. رہن رکھنا جو ہے سود میں نہیں آتا، لیکن رہن سے فائدہ نہ اٹھایا جائے. کہتے ہیں جی کہ ہمیں کمپنی استعمال کے لیے جو چیزیں دیتی ہے، جب آپ کو دے دی تو وہ آپ کی ہو گئی. اب آپ خود استعمال کریں یا دوستوں کو دیں. ایک ہوتا ہے کہ ویسے کمپنی نے دی ہیں لیکن وہ بچی وہ کمپنی کی ہے. ایک کمپنی نے وہ چیزیں اپنے عمال کو دے دی ہیں کہ بابا یہ لے جاؤ، یہ تمہارے لیے استعمال کرو. تم نے استعمال نہیں کی، تمہاری چیز ہے، تم دوست کو دے دو، بھائی کو دے دو، کسی کو دے دو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ ہماری ساری بیماریاں ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی دور فرما. یا اللہ ہمارے مشکلات ہمارے معاملات سب اپنی رحمت سے احسان فرما دے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، ان کا مستقبل روشن فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، فضا میں، ہوا میں، یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ کمزوروں پہ رحم فرما. یا اللہ بیماروں پہ رحم فرما. یا اللہ ہم عاجزوں پہ رحم فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ دین کے مساجد و مدارس اور معاہد کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کے نام لیواؤں کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفض لوآتنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الحريم واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين، أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح نياتنا ونيات المسلمين. اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم أصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لك ولا أقل من ذلك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.